حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں انسان کی خوش بختی سے ہیں: اچھا گھر، اچھی بیوی اور اچھی سواری۔ اگر یہ تین چیزیں کسی کو میسر آ جائیں تو وہ انسان کی خوش بختی ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا، دنیا متاع ہے اور دنیا کا بہترین متاع صالحہ عورت ہے۔ اور صالحہ عورت کی تعریف یہ کی گئی کہ مرد جب اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب وہ حکم دے تو وہ اطاعت کرے، اور جب وہ گھر سے چلا جائے تو اس کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ تو جس میں یہ خوبیاں ہوں وہ صالح خاتون ہے، اچھی خاتون ہے اور اچھی بیوی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دواجی زندگی کے حسن پر کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ عورت کے، بیوی کے مزاج سے آپ کو موافقت نہیں ہے، اس کی کچھ عادتیں تمہیں ناپسند ہیں، تو اس کی کچھ ایسی عادتیں بھی ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی۔ تو ادھر بیوی کو یہ ارشاد کیا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں خاتون کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ اگر خاتون اس کو مد نظر رکھے تو شوہر کو شکایت پیدا نہیں ہو سکتی، اور اگر شوہر اس حدیث کو مد نظر رکھے کہ اس کی کچھ عادتیں مجھے ناپسند ہیں تو کچھ عادتیں ایسی بھی ہیں جو مجھے پسند ہیں، یہ ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آئی ہے، میرے لیے وطن چھوڑا ہے، اپنا آبائی گھر چھوڑا ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے میرے لیے وقف ہو گئی ہے، تو یہ چیزیں یقیناً مرد کے لیے اس عورت کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو شیطان واویلا کرتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو مجھ سے بچا لیا، چونکہ شیطان کا بہت بڑا جال یہ ہے کہ وہ ریشمی جال پھینک کے انسانوں کو پھانستا ہے، تو جب کوئی نکاح کرتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے اس کے آدھے دین کی حفاظت اللہ نے کر دی، اور باقی آدھے دین کے بارے وہ اللہ سے ڈرے۔ نکاح ایک عہد ہے، ایک پیمان ہے جو زندگی گزارنے کا زوجین کے درمیان ہوتا ہے، اور شریعت اسلامیہ میں النکاح ینعقد بالایجاب والقبول لفظاً بحضور الشاہدین بالغین عاقلین حرین مسلمین۔ دو عاقل بالغ مرد، آزاد مرد، یا ایک مرد اور دو مردوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول کا نام نکاح ہے۔ اور اس نکاح میں مہر مقرر کیا جائے، اور وہ مہر مرد کی حیثیت کے مطابق ہو۔ ہم شادی میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن جب مہر کی باری آتی ہے تو اس وقت ہمیں 32 روپے اور 10 آنے یاد ہوتے ہیں، جبکہ اتنے پیسے تو بچہ بھی نہیں لیتا۔ اور یہ مہر حق بدا ہے، یہ عورت کا حق ہے، تو یہ کشادگی کے ساتھ حق مہر پیش کرنا چاہیے، اور عورت کا حق ہے۔ دو گواہوں کا موجود ہونا، اور پھر نکاح اعلانیہ ہونا چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، کہ نکاح کا اعلان کرو اور اسے مسجدوں میں منعقد کرو۔ نکاح کے اعلان کے جو مقاصد ہیں وہ بچہ جانتا ہے، تاکہ
جب زوجین چلیں گے آئیں گے کہیں بیٹھیں گے تو لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ان کا نکاح ہوا ہے، کوئی شک کی نظر سے نہیں دیکھ سکے گا۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا اس کو مسجدوں کے اندر منعقد کرو، اور پہلے نکاح مساجد میں ہی ہوا کرتے تھے، لیکن پھر جوں مرور زمانہ کے ساتھ تبدیلیاں آئیں تو ایک تبدیلی یہ بھی آئی کہ نکاح مسجدوں میں نہ ہونے لگے۔ عیسائیوں میں آج بھی جوڑا گرجا گھر میں جاتا ہے اور پادری کو ان کے پاس نہیں آنا پڑتا، بلکہ وہ وہاں جا کر کے عبادت خانے کے اندر اپنے گرجا گھر کے اندر جا کے نکاح کرواتے ہیں۔ تو آج بھی نکاح کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہم اس کو مساجد کے اندر منعقد کرنے کا جو شرعی حکم ہے اس کی پابندی کریں تو نکاح کے اندر بہت ساری خیر و برکت پیدا ہوگی۔ آسان نکاح فرمایا گیا ہے وہ ہے جس کے اندر اخراجات بہت کم آئیں۔ ہم نے نکاح کو مشکل بنا لیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اتنے لوازمات پیدا کر دیے گئے ہیں کہ اس زمانے کے اندر بدی آسان ہو گئی ہے اور نکاح مشکل ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح دیکھیے اور ان کو جو جہیز حضور نے دیا ہے اس کو دیکھیے اور زندگی کو سہل بنانے کی کوشش کیجیے۔ آج جس کے ہاں 4 بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس کی نیند اڑ جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اچھے رشتے میسر آنا مشکل، دوسرا مرحلہ بیٹوں کی طرف سے بیٹے والوں کی طرف سے ایک لمبی فہرست ہوتی ہے کہ ہمیں یہ دیا جائے۔ بعض لوگ بولتے نہیں لیکن وہ کنائے میں اشارے میں بتا دیتے ہیں، اور اگر ان کی ڈیمانڈ پوری نہ کی جائے یا ان کی جو توقعات ہیں ان کو نہ سمجھا جائے تو بیٹی سسرال میں جا کے سکھ کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ اور معاشرے کا کتنا کمینہ شخص ہے وہ جو کسی کی بیٹی کو اس لیے تنگ کرتا ہے کہ وہ جہیز نہیں لے کے آئی یا وہ اس کی خواہش کے مطابق اس کی توقع کے مطابق جہیز نہیں لائی۔ شریعت اسلامیہ نے تو نکاح کو آسان قرار دیا، اور یہ جو ہم اتنی لمبی چوڑی باراتیں لے کر کے چلے جاتے ہیں بیٹی والوں کے گھر میں، تو اسلام میں تو اس کا ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ 500 600 لوگ بیٹی والوں کے ہاں چلے جاتے ہیں اور جس طرح کسی محاذ پہ جا رہے ہیں۔ نکاح فی المساجد کا رواج اگر ڈالا جائے تو ہماری زندگیاں سوکھی ہو جاتی۔ یہ جو مروج سلسلہ ہے اس سے غریب لوگ تو پریشان ہیں ہی، امیر لوگ بھی سکھ میں نہیں ہیں۔ آج 1 کروڑ روپیہ شادی پہ خرچ آ رہا ہے، اور جس کی 4 بیٹیاں ہیں وہ ساری زندگی اسی کام میں ہی لگا رہتا ہے۔ اور غریبوں کی زندگی تو اجیرن ہے۔ غریب کی بیٹیاں سگڑ ہیں، سمجھدار ہیں، سنجیدہ و متین ہیں، پڑھی لکھی ہیں، خوبصورت ہیں، لیکن ان کے رشتے قبول اس لیے نہیں کیے جا رہے کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور اب ایک سلسلہ چلا جہیز فنڈ کا اور اجتماعی شادیوں کا، تو شاید کسی کے لیے اس میں تسکین ہو، لیکن میں تو ایک مرتبہ ایسی تقریب میں گیا ہوں تو دکھی ہو کے آیا ہوں۔ ہر شخص کا اپنا مزاج ہوتا ہے، مختلف تنظیمات، مختلف لوگ غریب بچیوں کی اجتماعی شادیاں کر رہے ہیں، تو میں ایک تقریب میں مجھے کھینچ کے کچھ لوگ لے گئے۔ میں نے کہا مجھے تجربہ تو نہیں ہے لیکن مجھے
लगता है कि मेरे लिए तकलीफ का सामान होगा, और दोस्त जिस मकसद के लिए मुझे लेके जा रहे हैं तो उनका मकसद भी पूरा नहीं होगा। ऐसा ही हुआ। एक हॉल में 15 से 20 बच्चियां थीं और दूसरी जानब 15 से 20 बच्चे थे, और उनके मेहमान, उनका हुजूम था, और स्टेज के ऊपर जो कुर्सियां लगी थीं उन पर मुखय्यर हजरात बैठे हुए थे जिन्होंने सरमाया लगाया और जहेज़ फंड दिए, और तंजीम के लोग आके अपनी कारकर्दगी बयान कर रहे थे। तो आखिर में उन्होंने मुझे कहा कि हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। तो मैंने बैठे बैठे कहा कि मैं दुआ कर देता हूँ, लेकिन उनका असरार बढ़ा। तो मैंने माइक पे आके कहा कि इंसान की ज़िंदगी में 3 मौके होते हैं जिस दिन वो मेहमान खुसूसी होता है, और सब लोगों की नज़र उसी के चेहरे पे होती है। एक, जब वो पैदा होता है तो काला कलोटा भी हो तो सारी बस्ती उसका मुंह देखने आती है, और उसे बहनें चांद कह के पुकारती हैं, चाहे उसका रंग गहरा स्याह क्यों ना हो। दूसरा मौका इंसान पर उस वक्त आता है जब वो दूल्हा बनता है, तो सारे लोग उसी को देखते हैं और वो निगाहों का मरकज़ होता है, और चीफ गेस्ट वही होता है। और तीसरा वक्त उसके ऊपर तब आता है जब वो चिट्टा लट्ठे का लिबास पहनता है, तो सारा शहर उसका मुंह देखने आता है। तो मैंने कहा, इन गरीब लोगों से आज तुमने ये हक भी छीन लिया। आज मुखय्यर हजरात को ऊपर बिठाया और इनको नीचे बिठाया हुआ है, इसलिए कि ये गरीब हैं, और किसी के चेहरे के ऊपर मैंने कहा खुशी के आसार नहीं नजर आ रहे, उदासियां हैं, और इतने लोगों को इनकी गुर्बत का गवाह बना रहे। एकदम सुकूत तारी हो गया हाल पर, चूंकि मुझसे वो कुछ ऐसी बातें सुनना चाह रहे थे जिससे उनको दाद मिलती। मैंने कहा, तुम्हारे जज्बे अपनी जगह पे, लेकिन काश के रात के अंधेरे में इन बेटियों के माँ बाप को तुमने कुछ पेश किया होता और ये अपने घर से रुखसत होती तो अर्श वाला रब बड़ा राजी होता। लेकिन बुरा करे नमाइश का कि हमने उन बेटियों का तमाशा लगा दिया। मैं एक शहर में गया तो वहां आजकल वो पहले था ना उम्रे के टिकट महफिल नात में, तो आहिस्ता आहिस्ता मजमा सिमट गया। तो अब एक नया सिलसिला शुरू हुआ है कि जहेज़ की पर्चियां निकाली जाएंगी। तो इसी साल आपके कुरब में एक जगह 10 के 15 जहेज़ फंड थे, तो मुझे खिताब करने के लिए उन्होंने कहा, तो बड़े शौक़ से मुंतज़िम महफिल ने बताया कि 15 बच्चियों का जहेज़ भी निकाला जाएगा, और इस पर्दे के पीछे हज़ारों बच्चियां बैठी हुई हैं। तो मैंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि ये जुल्म ना करो, ये ज़्यादती ना करो। तुम्हारे पास 100 लोगों का खाना है तो 500 लोगों को ना बुलाओ कि तुम कुरा अंदाजी करके 100 आदमियों को खाना दे दो और 400 आदमियों को कहो कि तुम्हारा नाम नहीं निकला। तुम्हारे पास 100 का खाना है तो 100 को ही पर्दे से बुलाओ और उनको खाना खिला दो। मैंने कहा 10,000 बेटियां इस पर्दे के पीछे बैठी हैं आपके बकौल, और आप उनमें से चंद को कुरा अंदाजी के जरिए जहेज फंड दे रहे हैं। हर पर्ची पे 10,000 बेटी का दिल धड़केगा कि शायद मेरे मुकद्दर जाग पड़े और गमों की स्याह रात खत्म हो गई। लेकिन जब आखिरी पर्ची के बाद ऐलान किया जाएगा कि कुरा अंदाजी मुकम्मल हो गई, तो कितनी बेटियां घरों में जब वापस जा रही होंगी तो तुम नहीं जानते उनके कदम कितने बोझल होंगे। और रसूलुल्लाह का मीलाद हो और बेटियां आंसू बहाती हुई जाएं। तो मैंने कहा तुम खुशियां खरीदने लगे थे, गम खरीद लिए तुमने, खुशियां बांटने लगे थे, गम बांट लिए तुमने। तो ये ज्यादती ना करो। ये जो रवाज पड़ रहा है ये अपनी नुमाइश के लिए, खुदारा आगे तुमने उम्रे के टिकट बांटे, बहुत कुछ किया लोगों को इकट्ठा करने के लिए, और क्या क्या रंग अपनाए गए। मैंने कहा वो अच्छा था, चलो मुझे उस पर भी बात है,
لیکن چلو میں نہیں کرتا، لیکن یہ ظلم نہ کیا جائے کہ محافلات میں مجمع اکٹھا کرنے کے لیے جو ہے وہ غریبوں کی بچیاں بلا کر کے تو 10 کو آپ دے کے باقیوں کہیں کہ معذرت ہمارے پاس اتنا ہی تھا، تو آپ کے پاس 100 کا کھانا ہے، 100 کا پانی ہے، تو 500 پیاسوں کو نہ بلائیں، 500 بھوکوں کو نہ بلائیں، 100 کو ہی بلا کر کے پردے سے جو ہے وہ ان کی مدد کریں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جہیز فنڈ دینے کی بجائے، یہ جب تک یہ حالات ختم نہیں ہوتے، ہمیں خفیہ طور پہ یہ بھی کرنا چاہیے، لیکن ساری قوم ادھر لگ گئی ہے، تو اس کی بجائے ہمارے علماء کو، ذمہ دار کو، یہ مختلف چینلز کے اوپر یہ جو ٹاکنگ ہوتی ہے اس پہ گفتگو ہونی چاہیے کہ اس رسم کو ختم کیا جائے اور معاشرے کی تربیت کی جائے کہ بیٹیوں کا رشتہ اس لیے قبول کیا جائے کہ وہ دیندار ہیں، وہ پردے دار ہیں، وہ سگڑ ہیں، وہ پڑھی لکھی ہیں اور ان کے اخلاق اچھے ہیں، یہ معیار بنایا جائے، دولت کو معیار نہ بنایا جائے۔ اس طرح معاشرے پس جائیں گے اور معاشرے کے پلے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اور آج اندازہ نہیں ہے ہم کو کہ جس کی بیٹیاں گھر کی دہلیز پہ جوان ہے، اس کی زندگی کتنی کٹھن گزر رہی ہے۔ کوٹھے تے چڑھ ویخ فریدا تے کر کر بلدی اگ، میں جاتا دل دکھی میرا پر دکھی سارا جگ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ